صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ سرکار دو جہاں رحمت کون و مکان سرور ذیشا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ موضوع کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں سے چند مدنی پھول مباح، یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیتیں۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف پڑھوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نذر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا۔ کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا۔ حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا۔ چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورت آیت 72-73 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں تو اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے۔ ان کے اوصاف سے درس حاصل کروں گا، جو شرعی مسائل وغیرہ بیان کیے گئے انہیں سیکھوں گا۔ ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، بھن بھناتی آوازوں اور فضاؤں، ہواؤں، دریاؤں
پھر ہمارا سفر اڑان کی صورت میں جاری، اور بھن بھنائی آوازوں کے لیے جہاں بہت سی صورتیں پائی جاتی ہیں وہاں یہ صورتیں پرندوں میں بھی پائی جاتی ہیں. اور آج کا ہمارا موضوع اسی بھن بھنائی آواز کے ساتھ ہے، اور موضوع ہے ہمنگ برڈ، جسے شخر پورا بھی کہا جاتا ہے، انگریزی زبان کے اندر ہمنگ برڈ کہتے ہیں. بن بناہٹ کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے ہمنگ کہا جاتا ہے. اور یہ پرندہ جب اڑتا ہے تو اسی طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے انگریزی زبان کے اندر ہمنگ برڈ کہا گیا. یہ پرندہ پروں کی گردش کے ساتھ پھول پر ایک جگہ معلق ہو کر اس کا رس اپنی لمبی نلکی نما چونچ اور خاص بناوٹ والی زبان کے سبب حاصل کرتا ہے. اس پرندے کی بہت سی منفرد خصوصیات ہیں، لیکن اس کی وہ خوبی جس کے سبب یہ دنیا بھر میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے. یعنی انسان کے اندر بہت سی خصوصیات ہوتی ہے، مسلمان کے اندر بہت سی خصوصیات ہونی چاہیے، اور اپنی خصوصیات کی بنا پر اسلام کے حسن کے مطابق مسلمانوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. یعنی یوں تو اسلام کی بہت سی خوبصورتیاں ہیں، بہت زیادہ اسلام نے ہمیں خوبصورتیوں سے مزین کیا اور بہت سی خصوصیات دی ہیں. اسی طرح ہمیں اخلاق کا بھی درس دیا، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اخلاق کریمہ کی تو کیا ہی بات ہے. تو انفرادی خصوصیات مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، اور الحمدللہ دین نے ہمیں اس طرح کی بالکل اچھوتی خصوصیات کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو ہمیں مبعوث کر ان ساری بہترین اخلاق سے، سارے بہترین اخلاق سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر عز و جل نے مزین فرمایا، اور آپ کے صدقے ہمیں اس کی تعلیم ملی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے رہیں گے تو ان منفرد خصوصیات کے ہم حامی ہو جائیں گے. بہرحال یہ چھوٹا سا پرندہ اور اپنی چھوٹی سی ہونے کی منفرد خصوصیت کی وجہ سے دنیا بھر میں پایا جا رہا ہے. تو مسلمان کو بھی اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اقوال، اپنے تمام معاملات کے ذریعے بالکل منفرد ہونا چاہیے، اور اس انفرادیت کے ذریعے مسلمان دنیا بھر میں پہچانا جانا چاہیے. ہمنگ برڈ گرم علاقوں کا پرندہ ہے، لیکن یہ صرف گرم علاقوں میں نہیں بلکہ یہ امریکہ وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں، اور نازک ہونے کے باوجود برفانی پہاڑوں کے جنگلوں سے لے کر ریگستان کے پھولوں تک یہ دکھائی دیتے ہیں. جی ریگستانی علاقوں سے متصل بھی پھول وغیرہ پائے جہاں جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ پرندہ پایا جاتا ہے. امریکہ کے انتہائی شمالی علاقوں سے ہر سال سردی کے موسم میں یہ پرندہ میکسیکو اور وسطی امریکہ ہجرت کر آتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر لباس کے، اس کو لباس نہیں ہوتا، ایک ہی پرندہ ہے، ایک ہی ساخت ہے، ایک ہی جلد ہے. اب یہی جلد والا یہی پرندہ برفانی علاقے کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، کبھی ہجرت بھی کرتا ہے ضرورتاً، اور کبھی ریگستانوں کے اطراف میں بھی پایا جاتا ہے. ریگستان کے اندر اپنی کھال میں سے آدھی کھال اس کو اتارنی نہیں پڑتی، اور برفانی علاقے کے اندر اپنی کھال کے اوپر کوئی اور کھال اوڑھنی نہیں پڑتی. آپ ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ اگر یہاں سے سرد علاقوں میں چلے جاتا ہے پاکستان والا تو اب اس کو موٹے موٹے کپڑے چاہیے، اور اگر گرم علاقوں میں جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کپڑوں کے متعلق غور کرتا ہے. بعض نادان تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے عجیب و غریب کپڑوں کے اندر نظر آتے ہیں. تو انسان کی عجیب سی حالت ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا چھوٹا پرندہ جو پوری دنیا کے اندر پائی جانے والی مخلوق پرندوں میں سب سے چھوٹا ہے، اسے بھی ایسی طاقت دی کہ وہ برف سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے اور ریگستان کی گرمی بھی برداشت کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے، جسے چاہے، جیسی طاقتوں سے نوازے. یہ پرندہ سوشل نہیں ہوتا، بغیر غول کے رہتا ہے، تنہائی پسند ہوتا ہے.
سوائے کچھ خاص موقعوں کے غول کی صورت میں یہ نظر نہیں آتا. انہوں نے اپنے علاقے بھی تقسیم کر رکھے ہوتے ہیں، یعنی 4 ایکڑ پر ان کا علاقہ محیط ہوتا ہے. اپنے مخصوص علاقے کا انتخاب یہ غذا کی فراہمی کے لحاظ سے کرتے ہیں، جس کی یہ دوسرے پرندوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں. دنیا میں اس کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں. ماہرین نے اب تک اس کی 365 اقسام بیان کی. یعنی آپ یوں دیکھیے کہ دنیا کے اندر ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو ایک ہی قسم کی مخلوق پر اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کی اقسام بیان کرتے ہیں 365. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ گناہوں کی کتنی اقسام ہیں، فرائض علوم میں سے کون کون سے علوم، کتنے قسم کے علوم داخل ہیں. یعنی ہم ایسی تقسیم کاری کہ جس تقسیم کاری کا ہمیں فائدہ ہو، ہماری آخرت کو فائدہ ہو اور اس سے ہماری آخرت کی تیاری ہو، کبھی ہم اس کی فہرست مرتب کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے معاملات کا محاسبہ کرتے ہیں. تو ہم جب ایسا نہیں کرتے تو ان لوگوں کے ان کاموں سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا، وہ افراد جن کی منزل صرف دنیا ہے، وہ دنیا سے وابستگان کو اور دنیا سے تعلق رکھنے والی مخلوقات کی کتنی تقسیم کاری کرتے. جس آخرت کے حوالے سے ہمیں بھیجا گیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے ہمیں بھیجا گیا اور اس آخرت کی تیاری کا ہمیں درس دیا گیا. اس آخرت کی تیاری کے لیے ہم نے کتنی تقسیم کاری کی ہوگی اور کتنا غور کیا ہوگا، اپنے وقت کو کتنا تقسیم کیا ہوگا. تو ایسی چیزوں میں لوگ مشغول ہو کر گویا ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے اس طرح مشغول ہونا، آپ کا کام اس طرح مشغول نہیں ہونا، اور آپ کا کام اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کرنا. اپنی آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے. اس کی برکتوں کے تو کیا ہی کہنے، خواہ اسلامی بھائیوں خواہ اسلامی بہنیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں سبھی باتیں آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار. چنانچہ ٹنڈو جام سندھ کی ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ میں بہت ماڈرن تھی، آواز تو اچھی تھی ہی، میں نے اللہ عز و جل کی اس نعمت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسٹیج پر گانا شروع کر دیا. مجھے گانے میں معاذ اللہ عز و جل اس قدر مہارت تھی کہ ایک مقابلے میں غزل گا کر پورے صوبے میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کر لی. اب تو ٹی وی اور ریڈیو پر گانے کے لیے پیشکش ہونے لگی. اگر مجھ پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم نہ ہوتا تو میں انہی گناہوں میں موت کے گھاٹ اتر جاتی. لیکن خدا بھلا کرے دعوت اسلامی کا کہ جس کی بدولت مجھے سنت و بھرا ماحول مل گیا. میں نے گناہوں سے توبہ کر لی. ہوا یوں کہ 1999 عیسوی میں ہماری پڑوسن جو کہ ٹنڈو جام سے حیدرآباد شفٹ ہو چکی تھی، ان کے گھر اجتماع ذکر و نات کی ترکیب تھی. انہوں نے مجھے بھی دعوت دی. خوش قسمتی سے میں بھی شریک ہو گئی. ہماری پڑوسن نے نعت شریف پڑھنے کا کہا. پہلے تو میں نے انکار کیا، مگر ان کے اصرار پر نعت شریف پڑھ ہی دی. مجھے بڑا سکون محسوس ہوا. اجتماع کے اختتام پر مبلغہ اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے حیدرآباد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. میں نے ہاں کر دی اور اجتماع میں واقعی حاضر ہو گئے. اجتماع میں ہونے والے بیان اور ذکر و دعا نے میرے دل سے گناہوں کی لذت نکال دی. دوران دعا اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں پر نور کی بارش ہوتے دیکھ کر میں نے بھی بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، مولا مجھے بھی ان جیسا بنا دے. اجتماع کے آخر میں اسلامی بہنوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے آئندہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. الحمدللہ عز و جل میں سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوتی رہی. ایک مرتبہ اسی اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے شہر میں اجتماع ذکر و نات کی ترکیب بنائیے، انشاءاللہ عز و جل ہم بھی شرکت کریں گے. چنانچہ ہم نے اپنے شہر میں اجتماع ذکر و نات کی ترکیب بنائی. سنتوں بھرے اجتماع کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ہمارے شہر میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کی ترکیب بن گئی. کچھ عرصے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فیضان مدینہ حیدرآباد تشریف لائے. اسلامی بہنوں کے لیے پردے میں رہ کر سننے کی ترکیب تھی. الحمدللہ عز و جل مجھے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رقت انگیز بیان سننے کی سعادت حاصل ہوئی. اجتماع کے اختتام پر میں نے مدنی برقع پہن لیا. الحمدللہ عز و جل تا دم تحریر مدنی کاموں کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اللہ عز و جل کے امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے، مدنی نامت کا رسالہ تھامیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اس کی برکتیں پائیں. اسلامی بہنیں ہفتہ وار اجتماعات کے معمولات کو تھامیں اور فکر مدینہ کی سعادت پائیں. آپ کی بھی اگر کوئی ایسی مدنی بہار ہو، آپ بھی اپنی مدنی بہاریں ہمیں میل کر سکتے ہیں.
madani.inqilab@madanichannel.tv. اور اگر آپ کال کے ذریعے اپنے مدنی بہار ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تب بھی آپ مطمئن رہیں، آپ کے لیے اس کا بھی انتظام ہے. آپ اس فون نمبر پر بھی اپنی مدنی بہار ریکارڈ کروا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوبصورت رنگوں کے لحاظ سے کوئی اور پرندہ شکر خورے کا ثانی نہیں. مختلف اقسام کے لحاظ سے ان کے جسم پر مختلف رنگ ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پر خاکستری، گہرا سرخ، نیلا، سبز اور جامنی قابل ذکر ہیں. یہ رنگ چمکدار ہوتے ہیں. پروں کے رنگین دکھائی دینے کے حوالے سے ایک انوکھی خصوصیت یہ کہ ان کے جسم پہ پروں کے سبب سے اوپری تہہ کے اندر پرسن یعنی منشور نما خلیے ہوتے ہیں. روشنی ان سے ٹکرا کر منعکس ہوتی ہے اور رنگ دکھائی دیتے ہیں. یعنی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ ان کے پروں کی ساخت کچھ ایسی پوزیشن کی ہوتی ہے کہ اچانک سے چمکیلے سرخ یا ہرے رنگ کا یہ دکھائی دیتا ہے. تاہم ساری اقسام میں یہ صلاحیت پائی نہیں جاتی. آپ اس بات کو کچھ وضاحت سے یوں سمجھیں کہ جیسے صابن وغیرہ کی جھاگ بنتی ہے، جیسے بچے وہ جھاگ بناتے ہیں اور اڑاتے ہیں، تو اس پر جب لائٹس پڑتی ہیں، روشنیاں پڑتی ہیں، تو مختلف روشنی اس کے اوپر نظر آتی ہیں یا اس سے آپ یوں سمجھیں کہ ریفلیکٹس ہوتی ہیں. تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور بہت خوبصورت رنگ اس سے منعکس ہوتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پرندے کا پسندیدہ رنگ سرخ ہے. اب اللہ جانے کہ ان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا رنگ سرخ بہترین ہے، مگر ریسرچ کرنے والے اس پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیز آ جاتی ہے. خوبصورت لباس اور خوبصورت چیزیں، کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا آپ کا بھی لباس ہو جس سے لائٹ ریفلیکٹس کر رہی ہو اور بڑی خوبصورت انداز کے ہوں. ویسے دنیا کے اندر طرح طرح کے لباس پائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی تراش خراشیں پائی جاتی ہے، بہت کچھ پایا جاتا ہے، اور اتنا کچھ پائے جانے کے بعد بھی انسان مزید کی طلب کرتا ہے. کبھی ایسا آپ نے سوچا کہ ایسی چیز مل جائے کہ اس کے بعد مزید کی طلب ختم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمتوں کا مقام بنایا ہے اور وہ جنت عالی شان ہے، جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسی نعمتیں ہوں گی کہ بندہ ان نعمتوں پر اس کا یہ نفی مطمئن ہو جائے گا. ایسے اعلیٰ لباس ہوں گے، ایسے لباس ہوں گے، ایسے لباس ہوں گے کہ آپ نے دیکھے نہیں، اور اتنے بہترین لباس ہوں گے کہ بندہ ان لباس کو پہنے گا تو دنیا کی ہر نعمت چھوٹی سی نظر آئے گی، بڑی سے بڑی نعمتیں بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مطیع، فرما بردار، اطاعت کرنے والوں کو یہ نعمت عطا فرمائے گا. اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ہم پر رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ ہمیں ایسی چیز عطا فرمائے گا. اس نے نیکوکار اور متقین اپنے فرما برداروں، اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اور اس کا وعدہ سچا ہے. اور حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کی حقیقی اطاعت کرنے والے ضرور داخل جنت ہوں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی نعمتوں سے، جنت سے بھی حصہ مل ہی جائے گا جب وہ چاہے گا. ہمنگ برڈ کی زیادہ تر چونچ لمبی اور سیدھی ہوتی ہے. یہ ان کی غذا حاصل کرنے کے انداز سے مطابقت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس مخلوق کی جس انداز کی غذا ہے، اس کے جسم کی حیت بھی، صورت بھی، کنڈیشن بھی ویسی ہے. یہ اپنی لمبی چونچ سے نلکی کی طرح پھولوں کا رس پیتے، بلکہ اپنی زبان سے پھولوں کا رس پیتے. یعنی اس نلکی کے ذریعے سپورٹ ملتی اور زبان سے یہ رس پی لیتے. ان کی چونچ کا نچلا حصہ لچکدار ہوتا ہے. ان کی زبان کھانچے دار ڈبل یو کی شکل کی ہوتی ہے. زبان کی نوک پر ننھے ننھے بال ہوتے ہیں جو پھولوں کا رس چاٹنے میں مدد دیتے ہیں. رس چاٹنے کے دوران زبان کی پھرتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 1 سیکنڈ کے اندر 13 مرتبہ پھول کے اندر داخل ہو کر رس چاٹ لیتی ہے. 1 سیکنڈ میں 13 مرتبہ. یعنی انسان جو ہے نا، وہ بڑے عجیب سی انسان کی ذہنیت ہے یا مینٹلٹی بہت مختلف ہو گئی. ایک چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے تو انسان اسے قبول کر لیتا ہے،
اور جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی اسے قبول نہیں کرتا. آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور اتنی اسپیڈ سے ہو رہا ہے اور اس پہ ماہرین نے تحقیق کر کر یہ ریزلٹ دے دیا تو ہمارا دل مطمئن ہو گیا کہ بالکل صحیح ہے, ایسا صحیح ہوتا ہے, ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں. اور قرآن و حدیث کی سچی باتیں, سچے نظریات جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاکیزہ کلام میں بیان کیے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں بیان کیے, انسان اس کو سمجھنے کے معاملے میں طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. یہ چڑیا اس انداز سے پی رہی ہے, یقیناً اللہ کی عطا سے ہی پی رہی ہے, اور آپ اسے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو سمجھ عطا فرمائی ہے اس کے مطابق آپ قبول کر رہے ہیں. اب رب ہی کی عطا سے اس کو یہ طاقت ملی. جو رب اسے یہ طاقت دے سکتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ جو دنیا سے پردہ کر جائے وہ پردہ کرنے والا بھی حیات ہو اور اس کی حیات ان ہماری حیاتوں سے اعلیٰ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک مخلوق کو ایک لمحے میں اس طرح کا کام کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے, فرما سکتا بھی اور فرمائی بھی, تو رب تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ شہداء کو اعلیٰ حیات دے, اولیاء کو ان سے اعلیٰ حیات دے, انبیاء کو سب سے اعلیٰ حیات دے, اور ساری کائنات کو مشاہدہ کرنے کی طاقت عطا فرمائے, لوگوں کی امداد کرنے کی طاقت دے. اب یہ بیان قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے, مگر آنکھ سے دیکھی ہوئی بات ہم قبول کر لیتے ہیں, وہ بھی اللہ ہی کی عطا سے ہے یہ سارے معاملات. اور یہ چیزیں جو قرآن و حدیث نے بیان کی یہ بھی اللہ کی عطا سے ہے. عجیب سی بات ہے, اس کے بارے میں ہم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جو اس کے بارے میں وسوسوں میں شکار ہو جاتے ہیں اس کو سوال کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی جو ظاہر کی ہے اور یہ طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اسے قبول کرتے ہو اس لیے کہ تمہاری نگاہوں نے دیکھ لیا اور تم نے تسلیم کر لیا, اور اسے جھٹلاتے ہو کہ تمہاری عقل میں نہیں آیا. تو تم عقل کی پیروی کر رہے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی, شریعت مطالعہ کے بیان کردہ احکام کی پیروی کر رہے ہو؟ اس کے بارے میں ہر وہ شخص غور کر لے جو اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. بہرحال دوبارہ ہمنگ برڈ کی طرف آتے ہیں. اس کی آنکھیں اپنے جسمانی وزن کے مطابق کافی بڑی ہوتی ہیں, یہ انسانوں سے زیادہ بہتر دیکھ سکتی ہیں, حتیٰ کہ یہ الٹرا وائلٹ ریز یعنی نوری شعاؤں کو بھی دیکھ لیتی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو یہ طاقت دی ہے کہ شعاؤں کو دیکھیں. آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, چھوٹی سی مخلوق کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. رب تعالیٰ جو چاہے فرمائے. جب اللہ کی عطا سے یہ مخلوق, چھوٹی سی مخلوق نوری شعاع دیکھ سکتی ہے تو اللہ کی عطا سے انبیاء و اولیاء مشارق و مغارب, پردے کے پیچھے جو کچھ ہے, دیوار کے پیچھے جو کچھ ہے, اللہ کی عطا سے دیکھ سکتے ہیں. شکر خورے انسانوں سے بہتر بھی سن سکتے ہیں, لیکن جہاں تک ان کے سونگنے کی حس کا تعلق ہے تو ان میں یہ حس یا تو بالکل ہی نہیں ہوتی یا پھر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ان کی ٹانگیں چھوٹی اور کمزور ہوتی ہیں, یوں ہی ان کے پنجے بھی کمزور ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ اور پرندوں کی طرح پھدک نہیں پاتے اور بجائے چلنے کے اڑنے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ نہایت صاف ستھرا پرندہ ہے جو اکثر خود کو اپنی چونچ اور پنجوں کی مدد سے خود کو صاف رکھتا ہے. اپنی چونچ پر کوئی کوڑا کرکٹ لگ جانے کی صورت میں یہ شاخ پر رگڑ کر اس کو صاف کر لیتے ہیں. اپنے جسم میں موجود آئل خارج کرنے والے غدود سے یہ آئل اپنے پروں پر پھیلا کر خود کو صاف رکھتے ہیں. مدنی منع اور مدنی منیا بھی متوجہ ہوں, آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں, آپ آئس کریم کھاتے ہیں تو آدھی آئس کریم تو آپ کے سامنے کی آپ کی پورا کرتا کھا لیتا ہے, آپ کی قمیض کھا لیتی ہے, آپ کی شرٹ کھا لیتی ہے, اور ٹافی آئے تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے, پکوڑا سموسا ہو تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. سب طریقے سے ہم کھاتے پیتے ہیں. اگر ہم یوں دیکھیں تو اتنا چھوٹا سا پرندہ, آپ بھی چھوٹے سے ہوں گے مدنی منع صاحب, آپ بھی بہت چھوٹی ہوں گی مدنی منیا صاحبہ, تو آپ چھوٹے چھوٹے تو یہ پرندہ بھی بہت چھوٹا سا ہے. یہ اتنا چھوٹا ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ, یہ بالکل صاف ہوتا ہے. آپ بھی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھا کریں. اب والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کو صفائی ستھرائی کا درس دیں, اور بلکہ مدنی منوں کے لیے بھی امیر اہل سنت نے 40 مدنی انعامات دیے. جی ابھی سے مدنی انعامات کا ان کو عادی بنائیں گے, فکر مدینہ کا ذہن دیں گے, فکر مدینہ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سوجل آپ کا ادب کریں گے, آپ کی بات مانیں گے, غذا کے معاملے میں بھی, اپنے لباس کے معاملے میں بھی, اپنے کردار کے معاملے میں بھی, اپنے اخلاق کے معاملے میں بھی اچھے ہوتے جائیں گے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو فکر مدینہ کرائیے اور فکر مدینہ کرانے کا ذہن بنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شکر خوری کے پنکھ دنیا کے دیگر پرندوں سے مختلف ہوتے ہیں.
ان کی خاص بناوٹ کے سبب یہ دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے جو آگے پیچھے اور دائیں بائیں اڑنے کے علاوہ یہ کچھ دیر کے لیے الٹا بھی اڑ سکتا ہے۔ اڑتے ہوئے ہوا میں ایک جگہ معلق رہنے میں اسے کمال حاصل ہے۔ شکل کھورے کئی وجوہات کے سبب اس طرح کے کرتب دکھاتے ہیں۔ ایک تو یہ ان کے کندھوں کے جوڑ یا ساکٹ نما جو ہوتے ہیں، جس کے سبب یہ اپنے بازوؤں کو 180 کے زاویے، یعنی اب یوں سمجھیے کہ 90 and 90 180 ہاف سرکل، تو یہ ہاف سرکل میں ہر سمت ہر ڈائریکشن میں گھما سکتے ہیں۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اڑنے کے دوران یہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے کے بجائے انہیں گھماتے ہیں، ان کے پر بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ مکھی کے پروں کی طرح تھر تھراتے ہیں۔ شکل کھورے کی بعض اقسام تو ایک سیکنڈ میں 70 مرتبہ تک اپنے پروں کو حرکت دیتی ہے، جبکہ ہوا میں غوطہ لگانے کے دوران پنکھ تھر تھرانے کی رفتار 200 مرتبہ فی سیکنڈ تک ہو پہنچ سکتی ہے۔ جی فی منٹ نہیں بولا میں نے، فی سیکنڈ بولا ہے، سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں 200 مرتبہ پر پرندہ ہلا سکتا ہے اللہ کی عطا سے۔ جب اللہ کی عطا سے ایسے ایسے کام ہو سکتے ہیں تو وہ عقائد جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں وہ یقیناً اللہ کی عطا سے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ماننے والے اور وہ بات نہ ماننے والے کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یعنی اس کو تو تسلیم آپ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اگر نظریات کو تقسیم نہیں کرتے تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ۔ شکر خوری کی دیگر اقسام اپنے پنکھ کو اوسطاً ایک سیکنڈ میں 20 سے 30 مرتبہ تک حرکت دیتی ہے۔ پرواز کے دوران تیزی سے پروں کا ارتعاش میں رکھنے کا مشاہدہ ماہرین نے ہائی اسپیڈ ویڈیو کیمراز کے ذریعے کیا۔ یہ پرندے سارا دن اڑتے ہوئے نہیں گزارتے کیونکہ اس طرح ان کی کافی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ یہ اپنا زیادہ تر وقت درختوں کی شاخوں پر بسیرا کرنا پسند کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی انداز سے گزارتے ہیں۔ شکر گورے 25 سے 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں، جبکہ ہوا میں غوطہ لگاتے وقت ان کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ تمامی جانوروں میں شکر گورے کا سب سے زیادہ ہائیسٹ میٹابولزم ریٹ یعنی غذا کی توانائی میں تبدیلی ہونے کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یہ ان کے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ یہ ان کے اڑنے کے انداز کو سپورٹیو ہے، مددگار ہے، اور ساتھ ہی ان کے جسمانی نظام کو سہارا دیتی ہے، جن میں ان کا دل ایک منٹ میں 1260 مرتبہ 1260 ٹائمز دھڑکتا ہے۔ رات کے وقت یا پھر کسی ایسے موقع پر جبکہ انہیں غذا کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، اپنا ریٹ یعنی غذا کی توانائی میں تبدیلی ہونے کی شرح آہستہ کرنے کی بھی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ سوتے ہوئے یہ ایک عجیب سستی کی سی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس سے ٹور پور، ہم تو توڑ پھوڑ کہتے ہیں، یہ ٹور پور ہے، میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران ان کے دل دھڑکنے اور سانس لینے کی شرح میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے۔ اس کیفیت میں 50 سے 180 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے۔ ان کا جسمانی درجہ حرارت 160 ڈگری فارم ہائٹ سے کم ہو کر 70 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ ہوتے ہوئے یہ ایک عجیب سستی کی سی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس سے ٹور پور، ہم تو توڑ پھوڑ کہتے ہیں، یہ ٹور پور ہے، میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران ان کے دل دھڑکنے اور سانس لینے کی شرح میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے۔ اس کیفیت میں 50 سے 180 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے۔ ان کا جسمانی درجہ حرارت 160 ڈگری فارم ہائٹ سے کم ہو کر 70 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس دوران ان کی غذا کی توانائی میں تبدیلی ہونے کی شرح کم ہو کر نارمل ہونے کے مقابلے میں 1.15 یعنی 15 گنا تک کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح انہیں مطلوب غذا کی ضرورت بھی کم ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس نظام کو، اس سرکل کو، لازم بات ہے ہر شخص ایک سرکل سنتے ہی سمجھ جائے ضروری نہیں ہے۔ اس سرکل کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کو جو غذا اگر اس کا پوری توانائی اس طرح جس انداز سے نارملی یوز ہوتی ہے اگر یوز ہو تو اس کو 15 مرتبہ کھانا زیادہ کھانا پڑے، یعنی 15 ٹائم
اس کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہو، مگر اس پورے سرکل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا نظام بنایا، اس نظام کی وجہ سے ڈیوائڈ بائی 15 یعنی اس کی ریکوائرمنٹ سے 15واں حصہ جو ہے وہ اگر رہ جائے تو تب بھی اس کا جسم مینٹین کر لیتا ہے۔ میٹابولزم کے سارے عمل میں شکر خورے کے جسم کے دوسرے اعضاء خصوصاً گردوں کا بھی اہم کردار ہے۔ توڑ پھوڑ کی کیفیت غالباً قدرت کی طرف سے ان کے لیے توانائی محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کیفیت میں شکر خورے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ مردہ ہے۔ یہ اس قدر گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں کہ اس دوران اگر آپ انہیں چھوئیں تب بھی ان کی طرف سے کوئی رد عمل نظر نہیں آئے گا۔ اس کیفیت سے باہر آنے میں انہیں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کمزور شکر خوروں کے لیے یہ کیفیت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس کیفیت کے اندر ان کے پانی کی کمی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اب اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیارا نظام دیا کہ جسم میں فلٹریشن کا نظام بھی موجود ہے، جو جسم کو مطلوبہ ضروری اجزاء مثلاً گلوکوز، نمکیات اور پانی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس انداز کے ذریعے اس کی زندگی کی بھی حفاظت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام انسان میں بھی رکھا کہ انسان کو شعور بھی نہیں اور اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس حفاظت سے اس کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ انسان پر طرح طرح کی نعمتیں کہ انسان شعور کر ہی نہیں سکتا، اور اسی طرح یہ معاملہ ہے۔ شکر خورے کا دماغ اس کے کل جسمانی وزن کا 4.2% ہوتا ہے، جو تناسب کے اعتبار سے دنیا کے تمام پرندوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کی ذہانت بھی اسی اعتبار سے، اور اس کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے علاقے میں موجود ہر اس پھول کو یاد رکھتا ہے جس سے اس نے رس چوسا ہو۔ نیز اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ اس پھول میں رس بھرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ ان کی یادداشت زبردست ہوتی ہے۔ کم عمر مادائیں اپنے سے بڑی عمر کی ماداؤں کو دیکھ کر یہ سیکھتی ہیں کہ گھونسلہ کس ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ شکر خوروں کا دل 1 منٹ میں 1260 مرتبہ تک دھڑکتا ہے، جبکہ آرام کرتے وقت ان کے دل کی دھڑکن 250 مرتبہ تک آ جاتی ہے۔ اس کا دل اس کے جسمانی وزن کا 2.5% تک ہوتا ہے۔ شکر خورے کو ممکنہ حد تک ہلکا رکھنے کے لیے ان کی زیادہ تر ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، جیسا کہ بازو اور ٹانگیں وغیرہ عموماً کھوکھلے ہوتے ہیں۔ شکر خورے کی چونچ اور زبان پھولوں کا رس چوسنے کی مطابقت رکھتی ہے۔ یہ پرندے اڑتے ہوئے پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بغیر کسی پھول یا شاخ پر بیٹھے ہوئے ہوا میں ایک ہی جگہ پر معلق رہ کر پھلوں کا رس چوستے۔ یہ ان پھلوں کا انتخاب کرتے ہیں جن میں شکر کی مقدار زیادہ ہو، اور ان پھلوں کو چھوڑ دیتے جن میں شکر کی مقدار کم ہو، اسی لیے تو شکر خورا کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے وزن سے بھی زیادہ پھلوں کا رس چوس سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں روزانہ سینکڑوں پھلوں پر جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھولوں کا زیرہ بھی کھاتے ہیں۔ پھولوں کا رس ان کی جسمانی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، لہذا انہیں پروٹین، معدنیات اور دیگر ضروری اجزاء کو پورا کرنے کے لیے کیڑے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے کیڑوں پر بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ بہترین ننھے شکاری ہیں جو نہ صرف مکڑی کے جالے سے کیڑے چرا لیتے ہیں، بلکہ اگر ہاتھ لگے تو مکڑی کا بھی صفایا کر جاتے ہیں، اور جاتے جاتے مکڑی کا جالا بھی اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے نکال لیتے ہیں۔ شکر خوروں کی موجودگی اس وجہ سے بھی فائدہ مند ہے کہ یہ ان خاص قسم کے کیڑوں کا خاتمہ کرتے ہیں جو گرمیوں میں مختلف علاقوں میں بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ شکر خوروں کو 7 مرتبہ فی گھنٹے کی اوسط سے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر بار ان کے کھانے کا دورانیہ 30 سے 60 سیکنڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ اپنے جسمانی وزن کے مقابلے میں نصف سے دگنا بلکہ کئی گنا تک کھا جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے دن کا 75 سے 80% حصہ 75 to 80% بیٹھے رہنے اور فضلات خارج کرنے میں گزارتے ہیں۔
شکر خوروں کی چند اقسام نقل مکانی بھی کیا کرتی ہے. یہ اقسام سال میں 2 مرتبہ تک کم و بیش 2000 میل کا سفر طے کرتی ہے. اتنا چھوٹا سا پرندہ 2000 میل کا سفر طے کرتا ہے. انہوں نے اپنی نقل مکانی کے لیے مخصوص راستے بھی بنا رکھے جن پر یہ تیزی سے سفر کرتی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے یہ پھلوں یا کیڑوں کی دستیابی کے مسئلے کی وجہ سے، یا کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کیمیائی تبدیلی کے باعث نقل مکانی کرتے ہیں. نقل مکانی کرنے سے قبل یہ اقسام اپنے جسم میں دوسرے پرندوں کی طرح چکنائی ذخیرہ کرتی ہیں. نقل مکانی سے قبل انہیں کم از کم 25 سے 40% وزن بڑھانا ہوتا ہے تاکہ اڑنے کی قوت حاصل کر سکیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ وزن بڑھ جائے تو یہ اڑنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. جی ہاں، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم کھانا کھاتے، جب کھانا بہت زیادہ کھا لیتے تو پھر اٹھا نہیں جاتا، پھر دوسرے کو ہاتھ دیتے، اٹھا دو، اٹھا نہیں جا رہا، بالکل پیٹ فل، اور یہ والا جو غبارہ ہے وہ پورا پھول گیا ہے کھانے سے. بہرحال زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. شکر خورے ساری زندگی کے لیے جوڑا نہیں بناتے. ان کے متعلق حاصل شدہ معلومات یہ بھی شامل ہے کہ نر شکر گورا گھونسلے سے متعلق سرگرمیوں اور بچے کی پرورش میں بالکل حصہ نہیں لیتے. اس کی زیادہ تر اقسام جھاڑیوں یا پھر درخت کی شاخ پر کپ نما گھونسلہ بناتی ہے. گرم علاقوں میں بسنے والے شکر گورے اپنے گھونسلوں میں پتوں کا استعمال کرتے ہیں. ان کے مختلف اقسام میں گھونسلوں کے سائز مختلف ہوتے ہیں، جو قطر میں اخروٹ کے آدھے خول سے لے کر چند سینٹی میٹر تک ہوتے ہیں. شکر خوروں کی بہت سی اقسام گھونسلے کو باندھنے اور اس کے ڈھانچے کو سہارا فراہم کرنے کے لیے مکڑی کے جالے کا تارا استعمال کرتی ہے. ان ریشمی تاروں کے سبب بچے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھونسلہ بھی پھیلتا رہتا ہے. شکر خورے اپنے گھونسلے اس ترکیب سے بناتے ہیں کہ گھونسلے کے اندر درجہ حرارت میں باقاعدگی رہتی ہے. سردیوں میں بنائے ہوئے گھونسلے گہرے ہوتے ہیں تاکہ سردی سے بچا جا سکے. گھونسلے کی تیاری میں مادہ کو 5 سے 7 دن لگ جاتے ہیں. شکر خوروں کے گھونسلوں کو تلاش کرنے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے ماحول میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. گھونسلے کی تیاری کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد مادہ اس میں مٹر کے دانے کے سائز کے برابر انڈے دیتی ہے. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ شکر خورے کے انڈے تمامی پرندوں میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں. مادہ اگرچہ الگ الگ دنوں میں انڈے دیتی ہے تب بھی بچے ایک ساتھ ہی انڈوں سے باہر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ جب تک دوسرا انڈا نہ دے تب تک انڈا سینے کا آغاز نہیں کرتی. انڈا سینے کے دوران 14 سے 23 دنوں پر یہ پیریڈ مشتمل ہوتا ہے. اس کا انحصار موسم اور اقسام کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. اگر نر منہ پھیر لیتا ہے تو مادہ اس کام کو بہت دلچسپی سے سر انجام دیتی ہے. نر شکر خورے بچوں کی پرورش میں کوئی حصہ نہیں لیتے، بلکہ اگر نر اپنے گھونسلے کے قریب آنے کی کوشش بھی کرے تو بھی مادہ انہیں بھگا دیتی ہے، کیونکہ مادہ نر کے شوخ رنگ کے پروں کو دشمن کی توجہ کا باعث سمجھتی ہے. بچوں کے انڈوں سے باہر آنے پر ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ان کے جسم بے پر ہوتے ہیں. مادہ چھوٹے چھوٹے نرم کیڑوں اور چھوٹے پھلوں کے رس سے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے. چند ہفتوں بعد بچوں کے جسم پر مکمل پر نکلتے ہیں اور پھر یہ گھونسلوں کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. اس موقع پر مادہ اپنے بچوں کو وہ تمام اپنی جگہ دکھاتی ہے جہاں پھلوں کا رس اور کیڑے وافر مقدار میں. جن جانوروں میں غذا کی توانائی میں تبدیلی ہونے کی شرح کافی تیز ہوتی ہے ان میں شکر خورے کی عمر کافی طویل سمجھی جاتی ہے. اگرچہ اکثر شکر خورے اپنی زندگی کے پہلے سال ہی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، تاہم جو زندہ بچ جاتے ہیں 10 سال یا پھر اس سے زیادہ جیتے. کچھ اقسام میں ان کی اوسط عمر 3 سے 5 سال ہے. ان کی عمر کا سب سے طویل عرصہ 12 سال ریکارڈ کیا گیا ہے. ان کی بقا کو درپیش خطرات میں موسم، ان کا شکار کرنے والے دشمن اور خصوصاً ایک معزز دشمن انسان بھی ہے اور اس کی طرف سے پیدا کی جانے والی مشکلات. ہم اس سلسلے کے آخر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہ ناز تصنیف کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کے مدنی پھولوں کو بھی سنتے ہیں.
اور یہ سلسلہ بھی ہمارا جاری رہتا ہے. اور ہم پتلی نجاست والے کپڑے کے متعلق مدنی پھول سن رہے تھے کہ اگر نجاست رقیق یعنی پتلی ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ بقوت یعنی پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگی. کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا، پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ اگر مختلف وقتوں بلکہ مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کی جب بھی پاک ہو جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.